گیا جب مجھے جواب ملا یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام۔ اس نے کہا کہ میں قبر پرستوں سے مانگتا ہوں، اگر مانگوں کہ 10 وائس چانسلر دے دو تو وہ 25 لا کے بٹھا دیں گے، میں اگر شیعوں سے کہوں کہ مجھے 15 وائس چانسلر دے دو، 15-20 جج دے دو تو وہ 50 لا کے بٹھا دیں گے، میں فلاں سے کہوں تو یہ کر دیں گے۔ وہ تو لائن لگائے ہوئے ہیں، درخواستیں پیش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے اندر درد آ گیا ہے، امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے، دین کے لیے وہ ملکوں مارے پھر رہے ہیں، وہ ہیں سچے لوگ، ان کو میں کسی طرح یہ سارے شعبے دے دوں تو شاید میرے ملک کا قبلہ درست ہو جائے۔ لیکن جب مجھے یہ جواب ملا تو میں پاگل ہو گیا صدمے سے کہ یہ کیا ہوا۔ لوگوں اپنی ہمتیں بلند کرو، تم میں ایک نہیں ہے جو اپنی ہمت بلند کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرو۔ اللہ سے رو رو کر رمضان میں یہ دعائیں مانگو کہ اے رب کریم میری زندگی کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ہم کفر اور ظلم کی طاقتوں کو دندناتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کے لیے سوائے بد دعا کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان طاقتوں کو ہر کام کے لیے افراد کیسے ملتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ بات ماننی پڑی، بہت بڑی تعداد کے اندر یہ جذبہ آ گیا ہے کہ ہم کو اپنے قوم کو، اپنے دھرم کو، اپنی سنسکرتی کو، اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو مسلط کرنا ہے، اور اس کے لیے جو قربانی بھی ہم کو دینی پڑے گی وہ ہم دیں۔ بالکل ہمارے ہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور لوگ نہیں جانتے کہ ان کو جو غلبہ اور تسلط حاصل ہوا ہے یہ ان کی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں لاکھوں لوگوں نے، ان کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور یاد رکھنا، کسی قوم کی سربلندی کے لیے اگر کوئی قوم قربانیاں دے گی، جان کی، مال کی، وقت کی اور صلاحیت کی، تو اس کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ کافر قوم۔ صاف سن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر قوم کے افراد اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیت اپنی تہذیب کی مضبوطی کے لیے صرف کریں، اور مسلمان بالکل ہر شخص اپنا پیٹ، اپنا کیریئر، اپنا مستقبل دیکھے۔ نفسی کا عالم ہو مسلمانوں کے اندر، اس کے اندر دین کے لیے جان کھپا دینے اور قربانیاں دینے والے خال خال کہیں نظر آئیں، تب بھی غلبہ مسلمانوں کو مل جائے، ان کے بخل کے باوجود، ان کی بے وفائی کے باوجود، ان کی بے ایمانیوں اور بددیانتیوں کے باوجود، ان کی پست ہمتیوں اور خیانتوں کے باوجود۔ یہ نہیں اللہ کا قانون۔ کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، یہ کان کھول کے سن، کفر کی سزا آخرت میں ملے گی، قطعاً دنیا میں نہیں ملے گی۔ دنیا میں کفر کی سزا اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ دنیا میں غلبے، دنیا میں طاقت کے دوسرے اسباب ہیں۔ کسی قوم میں آپس میں اتحاد ہوگا، کوئی قوم اپنے لیڈر کی بات مانے گی، کوئی قوم اپنے قائد کی بات مانے گی، کوئی قوم اپنے قوم کے بلندی کے سربلندی کے لیے وہ ہمت سے کام کرے گی، وقت بھی قربان کرے گی، مال بھی لگائے گی، جان بھی دے گی، صلاحیتیں بھی قربان کرے گی۔ وہ چاہے جتنی شدید قسم کی کافر قوم ہو، اگر اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی قوم ہے، نسل ہے، اگر وہ ایسی نہیں ہے
تو جب تک وہ ایسی نہیں ہوگی تب تک غلبہ کافروں کو ملے گا. اتنی صاف الفاظ میں ہمارے یہاں بات کرنے کا رواج نہیں، اور مبہم الفاظ میں سمجھنے والے رہے ہی نہیں. ہماری خواہش تو یہ ہے مسلمانوں کی کہ کافر اگر چائے میں شکر ڈال دے تو چونکہ وہ کافر ہے تو کمبخت کی چائے کو کڑوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کافر ہے، وہ 1000 شکر ڈالے چائے کو کڑوا ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کی تمنا یہ، اور ہم مسلمان چونکہ خیر امت ہیں تو ہم اگر چائے میں نیم کا اور کریلے کا جوس ڈال دیں تب بھی اس چائے کو میٹھا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے ہاں یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، بالکل نہیں. ذرا سی غلطی احد کے میدان میں صحابہ کرام سے چند صحابہ سے ہوئی، معلوم ہے غلطی؟ ایک ڈیوٹی پر لگائے کیسے کہ یہاں ڈٹے رہنا جب تک ہم نہ کہیں ہٹنا مت، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہٹ گئے. کیا نتیجہ نکلا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. جنگ جیت چکے تھے صحابہ، تبھی تو مال غنیمت کے لیے اترے تھے. جنگ ہو چکی تھی، ذرا سی غلطی، ذرا ڈیوٹی میں تساہلی ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح شدید زخم آیا. سر پھٹ گیا آپ کا، پیشانی پھٹ گئی، یہاں تک زخم آیا کہ دانت شہید. معمولی زخم نہیں تھا وہ جو آپ کو احد میں لگا تھا. آپ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، ہیلمٹ جس کو خود بولتے ہیں. کبھی کسی صوفی کو ہیلمٹ پہنے ہوئے دیکھا؟ اللہ کے رسول صحابہ کو صوفی نہیں بناتے. مراقبے کے بہانے نیند پوری کرنے والے صوفی، ماشاء اللہ. یہ مراقبہ ہو رہا، مارے تھپڑ کھینچے، ہر جگہ بے ایمانی. لا حول ولا قوت. صوفی جی صبح ہو گئی، اٹھیے. تب وہ خواب سناتے ہیں کہ ہاں میں تو ذرا دیر اس لیے لگی کہ میں ساتھ میں چھٹے آسمان پر تھا، اس لیے ذرا دیر آنکھ کھلنے میں دیر اس لیے لگی. حضور نے صحابہ کو صوفی نہیں بنایا، سب کچھ تھے صحابہ. ذاکر بھی تھے، شاغل بھی تھے، عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، داعی بھی تھے، خادم بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، انجینئر بھی تھے، طبیب بھی تھے، سب کچھ تھے. کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ چند صحابہ سے، میرے نبی کے صحابہ سے ذرا سا غلطی ہو گئی تو ان کی جگہ پر اس جگہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 50 صحابہ اگر ہٹ گئے تھے تو 500 فرشتے بھیج دیتا اللہ. کیا مشکل تھا اللہ کی. خالد بن ولید جو دشمنوں کے کمانڈر ان چیف تھے، ان کو ادھر سے آ کر حملہ کرنے کا خیال ہی دماغ میں نہ آتا. کیا یہ اللہ کی قدرت میں تھا کہ نہیں تھا؟ 70 طریقے سے اللہ تعالیٰ روک سکتے تھے، مگر اللہ نے نہیں روکا. اللہ کو معلوم تھا کہ حملہ ہوگا، صحابہ شہید ہوں گے میرے رسول کے، اور میرا لاڈلا زخمی ہوگا، اور جنگ ہار جائیں گے میرے یہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا کر لیا کہ یہ سب ہو جائے، مگر مسلمانوں کو کاہل بنانا اور سست بنانا یہ نہیں گوارا فرمایا. کیونکہ اگر ایک بار اس غلطی کے باوجود مدد آ جاتی تو قیامت تک کے لیے ایک مزاج ہوتا کہ جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تو کر ہی دیں. نہ 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 نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اب وہاں چند صحابہ ڈیوٹی سے ہٹ گئے تھے، یہاں پوری امت ڈیوٹی سے ہٹی ہوئی ہے. سوچو ذرا، کس کا مال خرچ ہو رہا ہے ظلم کو روکنے کے لیے؟
کس کا وقت خرچ ہو رہا ہے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے؟ کون لگا رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالموں کو روکنے کے لیے؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور سب اپنا اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کا اپنا مسئلہ اور اس کی اپنی فیملی ہے۔ اس طرح اس کو دینداری کہتے ہیں؟ سب لوگ یعنی یقین مانو، ہر ایمان والے کو جاننا چاہیے کہ بھئی میری جان، میری صلاحیت، میرا وقت، میرا مال، یہ اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے۔ یہ تو اجازت دی گئی ہے ہم کو، یاد رکھنا، اجازت دی گئی ہے کہ تم کو دین کا کام مانگ مانگ کر نہیں کرنا، تم کو دین کا کام کسی دوسرے کی جیب پر نظر رکھ کے نہیں کرنا۔ اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ تھوڑا بہت اپنی ضرورت کے لیے تھوڑا سا کما لو تاکہ تم بھوکے پیاسے نہ رہو۔ اس پوری ترتیب کو امت میں بالکل بھلا دیا گیا ہے، بالکل بھلا دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جو مقامات ملے تھے، جتنے بلند ایمانی اور احسانی مقام پر صحابہ پہنچے تھے، وہ صرف ذکر و تسبیح کے ذریعے نہیں پہنچے، وہ لٹا دینے اور مٹا دینے کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول اس جہاد کے لیے قبول کر لیجیے۔ روتے تھے، روتے تھے، مائیں لے کر آتی تھی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو۔ عورتوں کی تمنائیں کیا تھی؟ ایک نوجوان کو اس کی خوشامد پر حضور نے قبول کر لیا جہاد کے لیے، تو دوسرا نوجوان آ کر رونے لگا، باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ حضور فرمایا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا آپ نے فلاں کو لے لیا، سمورہ کو لے لیا، مجھے بھی لے لیجیے۔ بیٹا تم چھوٹے ہو، وہ بھی تو میرے برابر ہے۔ اللہ کے رسول ایک کام کیجئے، میری اور اس کی کشتی کا مقابلہ کرا دیجیے، اگر میں جیت جاؤں تو لے لیجئے گا، اگر میں ہار جاؤں تو واپس کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اب سارے صحابہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اب دونوں تیار ہو کے اترے دنگل میں کشتی لڑنے کے لیے۔ اب یہ کام میں کہتا ہے زندگی پر احسان مانوں گا، اگر میں تم کو ہرا نہ پاؤں تو تم ہار جانا۔ دیکھو تم کو تو قبول کر لیا گیا، اب میرا مسئلہ ہے، تو میں زندگی پر احسان مانوں گا، تم ذرا جان بوجھ کے ہار جانا۔ اس کام میں خوشامد کرنا ہے کشتی شروع ہونے سے پہلے، اور پھر آخر دونوں کی کشتی ہوتی ہے اور واقعی وہ ہار جاتے ہیں اور یہ جیت جاتا ہے، تو یہ اچکتا پھاندتا دوڑتا حضور کے پاس جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں بھائی اب تو شرط میں نے تمہاری مان لی تھی، اب میں تم کو واپس نہیں کرتا۔ کیا ہے یہ تمنا کسی کے دل میں؟ کیا سمجھا ہے لوگوں؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر ہمارے جیسے مسلمان ہونے کو اسلام سمجھا جاتا تو ابو جہل بھی اسلام لاتا، وہ سارے لوگ اسلام لاتے۔ ان کو اگر لگتا کہ اسلام لانے میں کچھ ہے ہی نہیں بلکہ زیادہ بڑھیا بریانی ملے گی، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ یہ ہمارا اسلام اجنبی ہو گیا ہے، اور یہی مطلب ہے حضور کے فرمان کا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، مارکیٹ میں موجود نہیں تھا، نئی چیز تھی، اور ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج آپ بتاؤ حج کرنے اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟
اسلام اجنبی ہے، عمرہ اجنبی ہے، حج اجنبی ہے، ویزے نہیں ملتے، حرم میں جگہ نہیں ملتی، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، کہاں سے اجنبی ہے؟ کون سا اسلام اجنبی ہے؟ النکاح من سنتی والا اسلام اجنبی؟ اگر بس چلے تو پوتے کے ساتھ دادا پہ اپنا نکاح پڑھوائے۔ تمنا تو اکثر داداؤں کی ہوتی ہے کہ یا لیتنی کنت معہم نہیں فی محلہم فافوز فوزا عظیم۔ کون سا اسلام اجنبی ہے بھائی؟ کیا اجنبی ہے؟ اجنبی حقیقی اسلام ہے جس میں وفا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں مقصد زندگی ہے اعلاء کلمت اللہ، جس میں مقصد یہ بنتا ہے، جس میں شادی کرنے سے پہلے نوجوان لڑکا صاف کہہ دیتا ہے اپنے والد سے، کوئی ہجک نہیں۔ ادب و احترام الگ چیز ہے، اور زندگی کو برباد کر دینے والا ادب و احترام نہیں چاہیے۔ صاف کہہ دیتا ہے دیکھیے میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے، ملک اور ملت کی خدمت میں بہت بڑے مقاصد کی تمنا آپ کی تربیت کے طفیل میرے سینے میں آ گئی ہے۔ اللہ کے واسطے میرا رشتہ ایسی جگہ کیجیے گا جو میرے پیروں میں زنجیر نہ ڈالے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا مزاج بنایا تھا اللہ کے رسول نے صحابہ۔ ایک صحابی گئے ہوئے تھے جہاد کی مہم پر، اور ان کے پیچھے ان کے بچے کا گھر پہ انتقال ہوا۔ اب واپس جب آنے لگے تو سنت اور حکم کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی کو گھر میں اطلاع کروائی کہ اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ فلاں وقت تک گھر پہنچ جائیں۔ حکم ہے شریعت کا کہ بغیر اطلاع گھر میں نہ پہنچو۔ تو ان کی بیوی تیار ہو گئی شوہر کے استقبال کے۔ اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شوہر آتے ہی بیٹے کو پوچھیں گے، بیٹا تو قبر میں سو رہا ہے۔ اب اگر میں نے آتے ہی ان کو بتا دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مہینوں کے بعد آئے ہیں، ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے شوہر کے دل میں کہ اتنے دن کے بعد گھر پہنچ رہا ہوں، ملاقات ہوگی۔ اچھی طرح جانتی تھی وہ خاتون کہ کن تمناؤں کو لے کر میرے شوہر آ رہے ہوں گے۔ اگر آتے ہی میں نے بتا دیا ان کو تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کوئی ماں کے دل سے پوچھے کہ کیا کیفیت ہوگی اس ماں کے دل میں، مگر ماں وفادار عورت تھی، بڑے مقاصد کے لیے سوچنے والی عورت تھی۔ شوہر آئے گھر میں، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے مطلب لڑکا کہاں ہے؟ تو ان کا کہ وہ آرام سے سو رہا ہے۔ تو وہ بیچارے سمجھے کہ وہ بچہ سو گیا، بچے جلدی سوتے ہیں۔ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ وہ رات گزری، خوشیوں بھری رات گزری۔ جب صبح ہوئی، رات گزر گئی، تب وہی بیوی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ اگر کوئی امانت رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لائق؟ امانت تو خوشی خوشی فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ تب وہ کہتی ہے کہ وہ بیٹا جو مجھے اور آپ کو اللہ نے امانت کے طور پر دیا تھا، آپ کے آنے سے چند دن پہلے اس بیٹے کی شکل کی امانت کو اللہ نے واپس بلایا۔ اللہ اکبر! وہ شوق لگا
لیکن ادھر شوق لگا اور ادھر وہ صحابی مجھے تو یقین ہے وہ فوراً یہ سوچنے لگے ہوں گے کہ اللہ اس صدمے یا اس نعمت پر شکر ادا کروں کہ آپ نے اتنی سمجھدار اور بیوی عطا فرمائی۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے گئے حضور کے پاس اور پورا قصہ سنایا، پوری آپ کی اور کارگزاری سنائی کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش۔ گھر پہنچا تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پوچھا میں نے بچہ کہاں ہے؟ کیا سو گیا؟ میری وجہ سے بیوی نے بالکل چھپائے رکھا، ظاہر میں نہیں ہونے دیا۔ بڑی خوشیوں بڑی رات گزاری میں نے۔ اب صبح جب پوچھا تو یہ جواب، اس نے پوچھا مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، جب میں نے حیرت کا اظہار تو اس نے اطلاع دی اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا اعرستم اللیلہ، آج رات میاں بیوی والی ملاقات تم دونوں کے درمیان ہوئی ہے؟ جی ہاں بالکل۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کی رات کی ملاقات کے نتیجے میں اللہ تم کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں ملے۔ عجیب الفاظ ہیں حدیث۔ یہ عورت کے لیے اس قسم کا کردار پیش کرنا آسان کام ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ بہت بڑے مقاصد کے لیے اگر وہ عورت اس کا ذہن بنا ہوا نہ ہوتا تو ہماری آپ کی عورتوں کی طرح دروازہ کھلتے ہی 10 محرم کی طرح ماتم شروع ہو گیا ہو۔ رونا پیٹنا چلانا، آپ تو جب دیکھو جماعت میں جاتے رہتے ہیں، گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، دیکھیے بچہ بھی مر گیا، کوئی تھا نہیں جو اس کو حکیم کے یہاں ڈاکٹر کے یہاں لے جاتا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کہنے والی عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ میں بار بار یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ ہی سمجھائے گا کہ بھائی اپنی سطح کو بلند کرو، کچھ ذمہ داری قبول کرو۔ بھگدڑ مچی ہے مسلمانوں کی طرف سے، کوئی ٹکنے کو تیار نہیں، کوئی جمنے اور قربانی دینے کو تیار نہیں۔ ہر شخص اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے ہی کو قرآن نے منافق کہا۔ یہی نفاق ہے۔ اللہ تعالی نوجوان ایک ایسی نسل اسلام کو عطا کر دے جو وفادار اور بہت بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیچ میں رکاوٹ مت آنے۔ بہت بڑے مقاصد ہیں جو ایک بار اگر دل میں وہ بڑے مقاصد اتر جائیں تو کوئی چھوٹی چیز اپیل نہیں کرتی۔ چھوٹی چیزوں اپیل اسی شخص کو کرتی ہیں جس کے ذہن میں کچھ بڑے مقاصد۔ اچھے سے اچھے دیندار نظر آنے والے اپنے پیارے ساتھی سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تمنائیں کیا ہیں دل میں، کن بڑے مقاصد کے لیے جینا چاہتے ہو، تو آج جو جواب آئے گا اچھے سے اچھا جواب کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں حق کے سپاہی بنا کر بھیجے گئے، ہمارے بہت بڑے بڑے ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں سے فرار ہی کی وجہ سے دنیا کی آج یہ حالت ہو گئی۔ شیطان